بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں خوابوں میں کیا آیا کہ کب پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے. تو میں اپنے خوابوں کی بیس پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے، اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں پاک کریں گے، تو تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی، اور تب تک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے اور بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. تو اگر دیکھیں تو آپ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں جن پہ غیر ضروری تصاویر ہیں، تو یہ بھی سب فارم آف شرک ہے. ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو جب ایک تصویر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو یہ جو بت ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں سے جائے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری کوئی مدد کرے. اب میں نے جب اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے اللہ نے بہت سے خوابوں میں دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اب اتنے آپ دیکھیں کہ شرک اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ بھی ان چیزوں سے پاک نہیں رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ جائیں، آپ سرچ کریں تو بہت سی آپ کو ایسی ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں لوگوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں اور ان میں وہ تصاویر بنی ہوئی ہیں، اور وہ اسی کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ وہ مدینے میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ مکہ اور مدینہ میں ٹی شرٹس پہن کے جاتے ہیں، قمیضیں پہن کے جاتے ہیں جن کے اوپر شیروں کے یا اس طرح سے دوسرے جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو مکہ اور مدینہ جو اتنی پاک جگہ ہیں وہ بھی شرک سے نہیں بچی ہوئی، وہاں بھی شرک کی آپ کو اقسام نظر آئیں گے. اب جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو جس طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کہ شاید آج سے 2-4 سال بعد ہمیں لائٹس اور پنکھے افورڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے. جس طرح سے یہ بجلی کے بلز آ رہے ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ، جو بھی پلانز بناتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے. جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ جو پلانز ہم بناتے ہیں وہ بجائے کامیاب ہونے کے وہ الٹے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اور زیادہ قرضہ لینا پڑتا ہے اور زیادہ مہنگائی کرنی پڑتی ہے. تو پاکستان جب بنایا گیا تو ہم نے اللہ کے نام پہ بنایا اس کو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.